اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں ہوں گے خیریت سے۔ راہ کاسٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک سیریز آف پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے، خاص طور سے کراچی کی سیاسی صورتحال، کراچی کے مسائل اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ایک کوشش ہے یہ، جس کے اندر ہم منتخب بلدیاتی امیدواروں کو بلائیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ اسی طرح کے ایک بلدیاتی امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی نمائندے موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ نعمان حمید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں UC 11 TMC جناح ٹاؤن کے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بالکل۔ پروگرام کے اندر آپ آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اسٹوڈیو کے اندر۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم تھوڑا سا پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے، ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے پروگرام کا کہ ہم ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی بھی اور جو آڈینس ہے، جو ویور ہے، اس کی کنیکٹیوٹی بھی آپ کے ساتھ بن جائے۔ تھوڑا سا اپنی جو آپ کا سیاست کے اندر آنے کا شوق تھا، غلطی سے آ گئے، کیا تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، تھوڑا سا سفر کے بارے میں بتائیں۔ میرا جو سیاسی سفر کا آغاز ہوا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہوتی ہے، میں اسلامی جمعیت طلبہ سے آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور 98 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے جو رہائشی حلقہ ہوتا ہے وہاں پر میں جمعیت میں شامل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے یہ سیاسی سفر کہہ لیں یا عوامی مسائل کہہ لیں یا جو یہ سفر کا آغاز ہوا خدمت کا اور اس چیزوں کا۔ تو 98 سے پھر میں نے رہائشی حلقے میں رہا، اس کے بعد 2002 میں پھر میں پہلی دفعہ اسلامیہ کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا جو میرا فرسٹ ایئر تھا۔ پھر وہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا، وہاں سے پھر جامعہ کراچی میں 2004 میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں جامعہ کراچی کے جمعیت کا ناظم رہا، اس کے بعد 2008 میں 9 میں سینٹرل زون کا ناظم رہا جمعیت کا، اور 2011 میں پھر باقاعدہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے الگ ہو کے جو مین اسٹریم پولیٹکس ہے جس کو آپ جماعت اسلامی یا عوامی نمائندگی اور اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ آپ کی UC پہ آنے سے پہلے یا عوامی مسائل جو دیگر ہوتے ہیں UCs کے حوالے سے، جس کے حوالے سے آج ہم نے خاص طور سے آپ کو دعوت دی ہے، اس پہ آنے سے پہلے چونکہ آپ اسٹوڈنٹ یونین سے منسلک بھی رہے ہیں اور ایک باقاعدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تعلق ہے اسلامی جمعیت طلبہ سے آپ کا، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم قومی سطح کے اوپر بات کریں تو لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور ہمارے پاس صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہے اگر ہم قومی لیڈرشپ کی بات کریں تو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز جو ختم ہوئی ہیں، یہ 2000 کے جو اوائل ہیں انہی میں تقریباً ختم ہوئی ہیں اور ان کے اوپر پابندی لگی تھی؟ 1984 میں پابندی لگی ہے۔ 1984 کے اندر پابندی لگی تھی، لیکن وہ جو اس کا جو مسائل جو چلتے آ رہے تھے وہ 2000 اور 2006 اور 2007 تک بھی جو ہے وہ بھرپور قسم کے کلیشز اور یہ ساری چیزیں، اس کے بعد وہ چیزیں تھوڑی سی کم ہونے شروع ہوئی اداروں کے اندر، اور جامعہ کراچی کی بھی ایک تاریخ بلکہ رہی ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ والے مسائل بہت زیادہ تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ جس سے آپ منسلک رہے ہیں اس کی بھی کافی جو نوجوان ہیں وہ شہید بھی ہے، ان کو قتل بھی کیا گیا۔ ہم بہت ساری خبریں جو ہے وہ اپنی نوجوانی کے دور کے اندر بھی اس طرح کی سنتے رہتے تھے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اس کو ختم کرنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر قوم کو لیڈرشپ کا جو فقدان دیکھنے کو ملا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا اگر ہم جائزہ لیں نا، اسٹوڈنٹ یونین پوری دنیا میں کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی گروپس ہوں، ان کے ہر سطح کی یونین موجود ہوتی ہے، اور یونین کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے، ان گروپس کے رائٹس کی پروٹیکشن کرے۔ ٹھیک ہے، جب طلبہ یونین تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس طرح آج کے حکمران ہیں، ادارے ہیں پرائیویٹ، سیمی پرائیویٹ، جیسے کے الیکٹرک ہے، SSGC ہے، یا فیول پرائسز آپ دیکھتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ ادارے اپنی منمانی کر کے فیول پرائسز بڑھا دیں یا کہ الیکٹرک اپنے ٹیرف کو ایکسپینڈ کر دے یا اس کو انکریز کر دے۔ ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ پورا اس رائٹس کو پروٹیکشن کرنے کے لیے اس یونین کی سپورٹ اس گروپس کے ساتھ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اسٹوڈنٹ یونین تو پوری سوسائٹی کی جتنی یونینز تھی ان کی نمائندگی کرتی تھی۔ ہوا یہ 1984 میں جو ہمارے
اس وقت کے ملٹری جو ڈکٹیٹرشپ تھی انہوں نے یہ کیا کہ یہ یونینز تو ہمارے عزائم کے راستے میں رکاوٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے پہ ہمارا کنٹرول ہو, ٹھیک ہے, ہر چیز کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ہو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز کی مختلف گروپس تھے وہ جہاں بھی اسٹوڈنٹ رائٹس کی بات ہو جاتی تھی وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت کچھ نئے گروپس پروڈیوس کیے. وہ گروپس اسٹوڈنٹس کے فیور میں کام نہیں کرتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کے گروپس بنے ہوئے ہیں, مختلف پارٹیز ہیں, ان کو آپس کے اندر جو ہے نا توڑ دیا جائے. تو ہوا یہ کہ جب وہ ان کے آپس میں کلیشز شروع ہو گئے تو اسٹوڈنٹ یونین کا جو ایک گڈ فیس تھا وہ بیڈ فیس میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ سارے لوگ جو پہلے اسٹوڈنٹ یونین کی ساری چیزیں بھول گئے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے راستے میں یہ اسٹوڈنٹ یونین ہمارے لیے کھڑی ہوتی تھی, سڑک پہ احتجاج کرتی تھی, عوام کو نہیں نکلنا پڑتا تھا, اسٹوڈنٹس نکلتے تھے. صحیح. اور وہ پورے معاشرے کی نمائندگی کرتے تھے. اور یہ دنیا میں ہوتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, آپ دنیا کے اندر ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, انہوں نے آپس میں تنظیموں کو لڑایا اور اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے, بلکہ مجھے یاد ہے 1984 میں ہم نے پڑھا ہے اور ہمارے جو ایکس یونیورسٹی کے لوگ رہے ہیں ان سے معلومات نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آخری جو یونین الیکشنز تھا اس کے جب رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے ایون کراچی یونیورسٹی میں, تو اس رزلٹس کو یونینز نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یونین کے لیڈرز تھے. ٹھیک ہے. اور رزلٹ کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے پھر کلیشز ہوئے اور پھر اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو موقع ملا کہ یونین پہ پابندی لگائیں. اور آج آپ دیکھ لیں کراچی کے تعلیمی اداروں کا حال, کراچی یونیورسٹی ہے, این ڈی یونیورسٹی ہے, ان کے جو بوائز ہاسٹلز ہیں اس کے اندر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, رینجرز ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں 84 سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. یونیورسٹیز کے سارے ایسیٹس, لائبلٹیز, ان کے سارے ایکسپینسز یونیورسٹی برداشت کر رہی ہے. حیرت کی بات بھی ہے اور غمزدہ کر دینے والی بات بھی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کی ہم نے بات کی کہ انہوں نے چلیں یہ ختم کر دیا, اور وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز کنٹرول چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب نواز شریف منتخب ہوئے وزیر اعظم, پھر اس کے بعد تو ڈکٹیٹرشپ کا کوئی نام و نشان اس طرح سے موجود ہی نہیں تھا نا. بیچ کے اندر جو ہے وہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تھی, لیکن اس کے بعد بھی اب تک آپ دیکھیں کہ وہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سو کالڈ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے, لیکن وہ چیزیں اب تک بحال اس طرح سے ہو نہیں سکیں. جبکہ ابھی جماعت اسلامی نے ہی 29 دن کا جو دھرنا دیا تھا یہاں سندھ اسمبلی کے سامنے کراچی کے اندر ہی, اس کے اندر ایک شک انہوں نے جو رکھی تھی, ایک ڈیمانڈ جو رکھی تھی, جو بڑی ڈیمانڈز میں سے ایک تھی, ہائی لائٹڈ پوائنٹ تھا وہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی تھی. اس کے اوپر جو ہے وہ سندھ حکومت نے اور ان کے جو ترجمان وہاں پر آئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ جی اس کے اوپر تو ہم پہلے سے کام کر رہے ہیں, اس کو تو ہم فوراً عمل میں لے آئیں گے. لیکن ابھی تک مطلب اس کو بھی 10-12 مہینے, سال, 1.5 سال تو ہو ہی چکا ہے تقریباً, اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی اس وقت اس کے حوالے سے آپ کا یا جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے, کیونکہ آپ اس وقت ظاہر جماعت اسلامی کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں سے موجود ہیں, تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا موقف ہے اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کا؟ دیکھیے, اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنے کا تو ہمارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2007 میں پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین بحال کر رہے ہیں. انہوں نے اعلان کیا تھا. اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے تھی اور ورکنگ ہونی چاہیے تھی. لیکن اصل میں ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرنے کے بجائے یا خود سٹیپ لینے کے بجائے وہ اپنی امیدیں کسی اور سے وابستہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ طاقت سے اپنی امیدیں وابستہ کریں. یہ بھی پہنچ گئے ہیں, بہت سمارٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو وہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. اب غلط جگہ جب انسان اپنی امیدیں وابستہ کرے گا, اپنے آپ کو ان چیزوں کے سامنے بے بس سمجھے گا, تو پھر جو فیصلے وہ اپنے بارے میں یا معاشرے کے بارے میں کرے گا وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں. ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا, ہماری یوتھ کا, کہ ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. 30 سال 25 سال ہو گئے نا, اب تو مطلب 2-3 نسلیں گزر گئی نا ان تعلیمی اداروں سے. بالکل. تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اسٹوڈنٹس تو یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے پولیٹکس, اب آپ دیکھیں تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. مطلب ایک اسٹوڈنٹ جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے بس وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے. تعلیم کا بنیادی مقصد تو شعور لے کر آنا ہے. ایگزیکٹلی. اپنے بارے میں, اپنے معاشرے کے بارے میں اسٹڈی کرنا, کیسے اپنی حالت بدلے, اپنے معاشرے کی حالت بدلے. مطلب میں اپنی یو سی کے اندر دیکھتا ہوں, جب میں
کیمپین کر رہا تھا ابھی جنوری سے پہلے الیکشن کی، تو میں نے دیکھا لوگ اپنے حالت میں خوش ہیں. مطلب ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس لائٹ نہیں ہے، ان کے پاس گیس نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، مطلب ڈرینیج لائنز جو ہے اوپن ڈرینیج لائنز ہیں، اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. وہ اپنی حالت پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مقدر ہے، بس ہمیں ایسے ہی رہنا ہے زندگی بھر.